وقت کی منصوبہ بندی، وقت کی پلاننگ کیے بغیر وقت کی حفاظت کرنا اور وقت کو کام میں لانا، مقصد میں وقت گزرے، یہ ناممکن ہے۔ جب تک وقت کی منصوبہ بندی نہ ہو کہ مجھے کون سے وقت میں کیا کام کرنا ہے، چاہے وہ کام دنیاوی ہو یا اخروی ہو، جو بھی آدمی کا مشغلہ ہو، اس کے لیے وقت کا طے کرنا اور اس طے شدہ وقت میں اس کام کا کرنا، یہی ایک کامل اور اکمل زندگی گزارنے کی علامت ہے۔ ایسا آدمی ہی اپنا جو بھی مقصد کو طے کر لے، مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے، جبکہ وہ وقت کی منصوبہ بندی کرے۔ وقت کی مثال برف کی سی ہے، اگر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، کام میں لاتے ہیں، جوس میں استعمال کرتے ہیں، کسی میٹھے میں استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ برف سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پگھلتے پگھلتے بہہ جاتا ہے، پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اس میں گرماہٹ آ جاتی ہے، تو پھر اس برف سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اس کے فائدے سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی وقت کی مثال ہے، عمر کی مثال ہے، زندگی کی مثال ہے۔ وقت ہی زندگی ہے، زندگی کوئی اور چیز نہیں ہے، زندگی کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ یہ جو وقت ہے، یہ جو گھڑی کے کانٹے گھوم رہے ہیں، یہی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک ہی زندگی عطا فرمائی ہے، ایک ہی دماغ، ایک ہی دل، ایک ہی بدن عطا فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں دو زندگیاں دی ہیں، دو بدن دیے ہیں، دو دل اور دو دماغ دیے ہیں، چلو ایک زندگی دنیا کے کاموں میں کھپا دو، دنیا کے کاموں میں لگا دو، ایک دماغ دنیا کے لیے سوچے، ایک دماغ سے تو دنیا کے لیے سوچے، اور ایک دل سے دنیا کے لیے سوچے، اور دوسرا بدن، دوسرا دماغ اور دوسرا دل آخرت کے کاموں میں لگائے۔ اسی طرح ایک زندگی دنیا کے کاموں کے لیے، دنیا کے مشاغل کے لیے، یہاں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے لگا دیں، اور دوسری زندگی آخرت کی تیاری کے لیے رکھیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اسی زندگی میں، ایک ہی زندگی میں، ایک ہی بدن کے ذریعے، ایک ہی دماغ اور دل کے ذریعے ہمیں دنیا کی ضروریات کی تکمیل بھی کرنی ہے، اور اسی زندگی میں اسی بدن کو استعمال کر کے، دماغ اور دل کو استعمال کر کے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ جب یہ بات طے ہے، جب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے اگلا جنم نہیں ہے، ایک ہی جنم ہمارا ہے، اگلا جنم ہمارا نہیں ہے، ہمارے عقیدوں میں سے یہ چیز ہے، تو پھر ہم اسی جنم میں، اسی زندگی میں آخرت کی تیاری بھی ہمیں کرنا ہے۔ اور آخرت کی تیاری کے لیے زندگی کا آخری حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ جہالت کی وجہ سے، دنیا کی رنگریلیوں میں پھنسنے کی وجہ سے، اور اللہ کی ذات سے امید اور اللہ کے خوف کے جاتے رہنے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی ہماری عمر کیا ہوئی ہے، ابھی ہماری زندگی بہت باقی ہے، آخر زمانے میں ہم آخرت کی تیاری کر لیں گے۔ یہ سوچ باطل سوچ ہے، یہ نظریہ باطل نظریہ ہے۔ اس کے ذریعے سے، اس سوچ اور وسوسے کے ذریعے سے شیطان انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔
تمام مجمع میں آواز لگائی جائے، جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی بھی جلسے میں بیٹھے ہوں، کہ بتاؤ بھائی تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہیں سے آواز آئے گی 60 سال، کہیں سے آواز 50، کہیں سے 40، کہیں سے 30، کہیں سے 25، کہیں سے 15، کہیں سے 10، کہیں سے 5، اس طرح کی آوازیں آئیں گی۔ لیکن اسی سوال کو پلٹ دو اور اس کو الٹا کر دو، اب پوچھو کہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، کتنے سال باقی ہیں، کتنے مہینے باقی ہیں، تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ جب ایسی بے بھروسہ زندگی ہے تو پھر ایسی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے کہ جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو پھر آخرت کی تیاری کو ہم آخری عمر میں سمجھنا یہ بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی نادانی ہے، اپنے انجام سے بہت بڑی غفلت برتتا ہے۔ ہر مسلمان کو جب سے وہ بالغ ہو جاتا ہے، 14 سال کا جب مسلمان، خواہ بچی ہو خواہ بچہ ہو، جب مسلمان بالغ ہو جاتا ہے، شریعت کا قانون کا مکلف ہو جاتا ہے، شریعت اس پر لاگو ہو جاتی ہے، تبھی سے ہر مسلمان بچہ اور بچی کو، مرد اور عورت کو تبھی سے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں، ہر دن آخرت کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے ایسے تیار رہنا ہے جیسے ایک مسافر اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، بس اسٹینڈ پر تیار رہتا ہے، وہاں پر تیاری کا کوئی کام باقی نہیں رہتا۔ تو مسلمان کو ہر دن ایسے تیار رہنا ہے۔ اس تیاری کا مطلب کیا ہے؟ اس تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پچھلی زندگی میں ہم سے اگر کوئی گناہ ہو گیا، اس کی ہم توبہ نہ کی ہو، ایسا ہمارے ذمہ میں کوئی گناہ نہ ہو۔ ہماری پچھلی زندگی میں جو نمازیں چھوٹی، حقوق اللہ اور بندوں کے حق ادا کرنے میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی، اس کوتاہی کی ہم نے بھرپائی نہ کی ہو، قضا نہ کی ہو، اور لوگوں کے حق ادا نہ کیے ہوں، ایسی ذمہ داری، دینی ذمہ داری ہمارے ذمہ میں نہ ہو، کسی کا فرض ہمارے ذمہ میں نہ ہو، کسی کی ذمہ داری ہمارے ذمہ میں ایسی نہ ہو جس کو ہم نے پہلے ادا کرنا تھا، ادا نہیں کی۔ اللہ کا حق، بندوں کا حق ادا کرتے ہوئے ہر دن ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ آدمی اس مسافر کی طرح ہے جو تیار بیٹھا ہے کہ جیسے سواری آ جائے تو اسے کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی اس کو غم اور افسوس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے بالمقابل ایک مسافر وہ ہے جو بغیر تیاری کے سفر شروع کر دیتا ہے تو اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کا سفر تو مختصر ہوتا ہے، جیسے کیسے صحیح وہ پریشانی اور ہو سکا تو وہاں جا کر وہ تیاری کر سکتا ہے، لیکن آخرت کا سفر ایسا ہے وہاں جا کر تیاری بھی نہیں کر سکتا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا، وہ اس گھڑی پر، ان اوقات پر، حدیث پاک میں آتا ہے لیس یتحسر اہل الجنت الا علی ساعۃ مرت بهم لم یذکر اللہ تعالی فیہا، کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کسی قسم کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے، اس لمحے کے، اس وقت کے جس وقت کو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا ہوگا۔ تو ہمارے اوقات کی ترتیب ضروری ہے۔ جب تک ہم کسی کام کے لیے وقت متعین نہیں کرتے وہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اوقات کی جب ترتیب بن جاتی ہے 24 گھنٹے کے اعتبار سے، تو پھر ہم جو کام طے کرتے ہیں وہ کام بآسانی ہو جاتا ہے۔ دماغ آدمی کا طے شدہ چیزوں کی طرف سبقت کرتا ہے، اس کام کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ ہمیں ایک کام کرنا ہے، اس کے لیے ہم ایک وقت مقرر کیے تو وہ وقت پر کام کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ ہم وہی کام وقت متعین کیے بغیر کرنا چاہیں گے تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، اس کو آگے بڑھاتے جاتا ہے۔ جیسے شادی اور دیگر چیزوں کے اوقات طے ہوتے ہیں، طے ہونے سے وہ ٹائم
اس وقت پر کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو ہر مسلمان کے 24 گھنٹے طے ہو، مقرر ہو کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے، چنانچہ 24 گھنٹے میں 3 حصے کیے جائیں، 8 گھنٹے کمانے کے ہوں، 8 گھنٹے آرام کے ہوں اور 8 گھنٹے عبادت کے ہوں۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بنائے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ 8 گھنٹے تو ہم آرام میں گزار رہے ہوں اور باقی کے 16 گھنٹے ہم دنیا کمانے میں، دنیا کے مشغلے میں گزار رہے ہیں، تو پھر یہ مسلمان آخرت کی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ وہ 8 گھنٹے آخرت کی تیاری کے لیے مسلمان کو نکالنا ہے۔ ان 8 گھنٹوں میں کرنا کیا ہے؟ نمازیں پڑھنی ہیں، سنتوں پر عمل کرنا ہے، بندوں کی خدمت کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کا اہتمام ہے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، خیر کی رہبری کرنا ہے۔ ان کاموں کو کرتے ہوئے تمام مسلمان یہ کام کرنے والے بن جائیں، اس کی فکر کرنا ہے۔ جب ایک مسلمان کے 8 گھنٹے، 4 گھنٹے عبادت میں اور 4 گھنٹے مخلوق کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو آخرت کی تیاری پر عمل کرنے کے لیے گزریں گے، تو پھر اس کا آخرت کی تیاری کرنا آسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعقل کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر۔ وہ شخص میرا امتی نہیں ہے، وہ شخص میرا امتی نہیں ہے، وہ شخص میرا امتی نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی قدر اور اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ تو ہمارے 8 گھنٹے ایسے گزرے، اگر 8 گھنٹے ہمارے یہ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو پھر ہم نے آخرت کو نہیں سمجھا، دنیا کی زندگی کو نہیں سمجھا، اللہ کے حکم کو نہیں سمجھا، شریعت کو نہیں سمجھا۔ ہم آخرت سے غافل ہیں، قبر سے غافل ہیں، جنت اور جہنم سے غافل ہیں۔ اگر یہ 8 گھنٹے دین کے لیے بہت مشکل نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ لگانے کی طرح ہمیں محسوس ہو رہا ہے، تو پھر ہم آخرت سے غفلت میں جا رہے ہیں، آخرت کے تعلق سے ہم غفلت برت رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی زندگی، بے بھروسہ زندگی، ختم ہونے والی زندگی کے خاطر ہم نے بہت بڑی آخرت کو، بہت بڑی جنت کو کھو رہے ہیں۔ یہ 8 گھنٹے بہت زیادہ نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان پیدا ہونے سے لے کر موت تک سجدے میں گزار دے، قیامت کی جب وہ اولادی کو دیکھے گا، وہاں کی بے بسی کو دیکھے گا، نفسی کے عالم کو دیکھے گا، تو سجدہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک سجدے میں گزارنے والا انسان بھی اپنے عمل کو بہت کم سمجھے گا۔ یہ ہے آخرت، یہ ہے قیامت کی ہولناکی، جہاں پر عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پلانے والا آپ علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اگر ہم آخرت کی اولادوں سے بچنا چاہتے ہیں، قبر کی تنہائی میں راحت چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو 8 گھنٹے روزانہ دین پر چلنے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے بہت کم ہم نے دیا ہے۔ یہ بہت زیادہ ہم نہ سمجھیں، بہت زیادہ سمجھنا یہ جہالت ہے، نادانی ہے، کیونکہ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ اللہ دینے والے ہیں۔ روزانہ ہم 8 گھنٹے عبادت اور دین کے لیے وقف کر دیں گے تو ہم نے بہت تھوڑا کام کیا، ہمیں بہت بڑی مزدوری ملنے والی ہے۔ ایک آدمی کو آفر دیا گیا کہ آپ کو 1 مہینہ اس کمپنی میں کام کرنا ہے، پوری زندگی تنخواہ آتی رہے گی، تو بھلا بتائیے کیا وہ آدمی اس مہینہ 1 مہینہ کام کرنے کو بہت زیادہ وقت لگانے والا سمجھتا ہے؟ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ ایسے ہی پوری زندگی کے 8 گھنٹوں کو جمع کیا جائے تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ 1 مہینے کی طرح ہے۔ جب قیامت میں اللہ بندوں سے پوچھیں گے کم لبثتا، کتنا دنیا میں رہا، کتنا وقت گزارا، تو آخرت کی بڑی زندگی کو دیکھ کر وہ کہے گا یومن او بعض یوم، وہاں تو میں نے 1 دن رہا یا آدھا دن رہا۔ تھوڑی سی
زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، آخرت کے مقابلے میں 100 سال بھی وہاں کا 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے، 1 گھنٹے سے بھی کم ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں ہم کو بہت بڑی کامیابی اللہ دینے والے ہیں، بشرطے کہ ہم اوقات کی ترتیب بنائیں کہ مجھے 8 گھنٹے آرام کرنا ہے، گھر کے کام کرنا ہے، 8 گھنٹوں میں کمانا اور گھر کے کام کرنا ہے، 8 گھنٹے مجھے عبادت کے لیے کون سا وقت ہے وہ بھی طے کرنا ہے۔ جب تک اس طرح وقت کی منصوبہ بندی نہ ہوگی تب تک اس وقت پر ہم کام نہیں کر سکیں گے، دنیا کے کام بھی ہم سے رہ جائیں گے، آخرت کی تیاری بھی ہم سے رہ جائے گی۔ اسی طرح پڑھنے والوں کے لیے بھی وقت کا مقرر کرنا ضروری ہے کہ کون سے وقت پڑھنا ہے، کون سے وقت لکھنا ہے، کون سا وقت یاد کرنے کا ہوتا ہے، کون سے وقت میں ذہن کام کرتا ہے۔ جب تک اس طرح کی منصوبہ بندی نہیں ہوگی تو پھر وقت ضائع ہوگا، کام ہم سے رہ جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ وقت کی منصوبہ بندی اور پلاننگ یہ کامیاب اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے کامیابی کی ضامن ہے۔ اللہ